ارشاد پروردگار عالم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے عصر کی تمام انسان گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے۔ قرآن مجید کا جملہ ہے، قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے، قرآن مجید کا سورہ مبارکہ ہے، کسی انسان کا کلام نہیں ہے، کسی نبی کا کلام نہیں ہے، کسی امام کا نہیں ہے، بلکہ اس کا کلام ہے جس نے کن فیکن میں تمام کائنات کو رکھا۔ صرف کن فیکن، ادھر ارادہ کرتا سامنے چیز ہو جاتی ہے۔ اب وہ آواز دے رہا ہے کہ قسم کھا کر کے آواز دے رہا ہے، اور بھی عصر کی قسم کھا رہا ہے۔ پروردگار کوئی اور قسم کھا لیتا تو چاند کی، سورج کی، ستارے کی، پہاڑ کی، دریا کی، زمین کی، آسمان کی، کسی اور چیز کی قسم کھا لیتا، مغرب کی قسم کھا لیتا، عشاء کی کھا لیتا، ظہر کی کھا لیتا، صبح کسی بھی چیز کی قسم کھا لیتا، یا کوئی اور نماز کی قسم کھا لیتا، مگر تو قسم کھا رہا ہے تو وہ وقت کی قسم کھا رہا ہے جس وقت کو عصر کا وقت کہتے ہیں، کہ قسم ہے عصر کی، تمام انسان گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے۔ مگر یہ قسم کھانے کے بعد سے پابندی نہیں لگائی ہے، یہاں پابندی نہیں لگائی ہے کہ کہاں کا انسان گھاٹے میں ہے، کہاں کا انسان گھاٹے میں نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے۔ ڈائریکٹ کر یہ قسم ہے عصر کی، تمام انسان گھاٹے میں، تمام انسان۔ مگر آگے چل کے پابندی اس نے لگا دیا۔ پابندی کیا لگا؟ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے آئے۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جو نیک ہے، صالح ہے۔ اب دیکھتے چلے جائیں تاریخ اسلام میں، جناب آدم سے لے کر کے آج تک دیکھ لیں انسان کس طریقے سے گھاٹے میں، اس لیے کہ پروردگار نے قرآن مجید نازل کیا تو صرف نبی کے دور کے لیے نہیں ہے، نبی پہ نازل کیا تو صرف نبی کے، یہ جب سے دنیا خلقت پہ آئی ہے، دنیا کو خلق کیا ہے، نہیں دنیا کے خلق کرنے سے پہلے پروردگار نے تمام چیز کا اعلان کر دیا۔ اس لیے تو قرآن مجید دعویٰ کرتا ہے کہ ہمارے اندر ہر خوش کو تر چیز موجود ہے، تم دیکھ بھی لو۔ تو جناب آدم سے پہلے یا جناب آدم سے لے انسان گھاٹے میں ہے۔ بھئی جناب آدم کے دور میں کیا ایک گھاٹے میں؟ کون سا گھاٹا تھا جناب آدم کے دور میں؟ کیسا گھاٹا تھا جناب آدم کے دور میں؟ کس نے گھاٹا اٹھایا آدم کے دور میں؟ اس لیے کہ معاذ اللہ خاکم وطن جناب آدم کو تو کہہ نہیں سکتے کہ گھاٹے میں ہے، نبی اللہ ہے اور العزم ہے، پہلا نبی ہے، پہلا خلیفہ ہے۔ جناب آدم کو تو کہہ نہیں سکتے کہ جناب آدم گھاٹے میں ہے۔ تو کون گھاٹے میں تھا؟ کس طریقے سے گھاٹے میں تھا؟ کچھ نہیں، تھوڑا سا ناسمجھی کی وجہ سے جناب آدم کا ایک بیٹا گھاٹے میں آ گیا، صرف تھوڑا سا ناسمجھی کی وجہ سے بیٹا گھاٹے میں آ گیا۔ کیا گھاٹے میں آیا؟ کہ بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا۔ کیوں قتل کیا بھائی؟ کس لیے قتل کیا؟ تھوڑا سا پوروں کا معاملہ آ گیا تھا، خوبصورتی نہ خوبصورتی، وہ خوبصورت یہ خوبصورت نہیں، تو گھاٹا اٹھا لیا، قتل کر دیا بھائی کو، تو یہ گھاٹا اٹھایا۔ اب اسی طریقے سے اور تاریخ دیکھتے چلے جائیں، جناب نوح کے دور میں، جناب موسیٰ، عیسیٰ، جتنے نبی ہیں سب
تو تمام نبیوں کو چھوڑتے ہوئے آخری نبی کے دور میں دیکھ لے گھاٹا اٹھانے والے، آخری نبی جس نے 63 سالہ زندگی گزاری ہے، صرف 63 سالہ۔ اب 63 سالہ ہم لوگوں کے حساب سے 15 سال چھوڑ دیتے ہیں، 15 سال چھوڑ دیتے ہیں، پھر بھی 48 سال، اور 48 سال میں چھوڑ دیتے ہیں، ٹوٹل 63 سال میں جناب نبی اللہ نے 25 سال کی تبلیغ کیا، 23 سال کی تبلیغ کیا نبی اللہ نے، 23 سال سے زیادہ تبلیغ نہیں کیا، 40 سال خاموشی کی زندگی گزارا، 23 سال تبلیغ کیا، اور تبلیغ کرتے ہوئے تمام مصیبتیں اٹھائی۔ مصیبت دینے والا کوئی اور نہیں تھا، مصیبت دینے والا کوئی اور نہیں تھا، کچھ نبی اللہ کے ریلیشن میں تھے، جب ریلیشن میں آ کر کے گھاٹا اٹھانے والے، نبی کے اوپر، آپ انسان کی بات نہیں کر رہے، نبی کے اوپر پتھر مارنا، کانٹے پر چلانا، یہ کیا تھا؟ کیا الا الذین آمنوا میں ہے؟ ایمان لانے والوں میں ہو گئے؟ نہیں، گھاٹا اٹھانے والوں میں ہے۔ تو ہر طریقے سے انسان دیکھتا ہوا چلائے اور اپنے دور کو دیکھے، اپنے دور کو دیکھے، ہم کیسے گھاٹا اٹھانے والے ہیں، ہم کس طریقے سے گھاٹا اٹھانے والے ہیں۔ چھوٹی سی چیز، غفران رضا اب انتقال کر گئے، اب انتقال کر گئے، کسی کے پاس نالج ہے تمام کام کو انجام دینے کے لیے، تمام کام کو انجام دینے کے لیے اس کے پاس معلومات ہے، اب معلومات ہونے کے باوجود سامنے سے ہٹ جانا، سامنے سے ہٹ جانا کہ بھائی ہم نہیں کچھ کریں گے، کیوں؟ کیا آپ کو اللہ نے امرت پر آ کر بھیجا ہے کہ موت نہیں آئے گی؟ تو سامنے سے ہٹ جانا، نہیں، ہم کفن نہیں چھوئیں گے، کفن پھاڑیں گے نہیں، خنوت نہیں کریں گے، غسل نہیں دیں گے۔ انسان گھاٹے میں، اب جب یہ بات نکل آئی کہ کفن کو پھاڑنا، غسل دینا، انسان صرف اس چیز کو دیکھے نہیں بلکہ حدیث نبی کے رو میں آئے، حدیث نبی کو دیکھے سمجھے کہ غسل دینا کتنا بڑا ثواب ہے، غسل دینا کتنا بڑا ثواب ہے۔ جتنے قطرات گریں گے مرحوم کے بھی گناہ بخشے جائیں گے اور ساتھ ساتھ آپ کے بھی گناہ بخشے جائیں گے۔ پروردگار نے ہر چیز میں انسان کے فائدے رکھے ہیں، ہر چیز میں فائدے رکھے ہیں۔ اب ہم غسل لینے دیں گے، ہم کو نہیں آ رہا غسل لینا، کیوں نہیں آ رہا؟ مرحومہ کے ایصال ثواب کی وجہ سے نا، تو غسل کیوں نہیں دیں گے ہم؟ اس لیے کہ غسل دیتے ہوئے کہیں غفران رضا غسل دے رہے کہ ایسا نہ ہو کہ غفران رضا چلے جائے، ارے موت تو آج نہیں تو کل تو ہے ہی ہے، کب تک ہم موت سے بھاگتے رہیں گے؟ موت سے بھاگنے والا بھی اپنے آپ کو کانچ میں بھی پیک کر لیا تو بھی موت آ کر کے دکھا گئی کہ دیکھو موت آتی کیسے ہے۔ جب تم نے اپنے آپ کو کانچ میں پیک کر لیا، کہا کہ مجھے تو موت آ ہی نہیں سکتی، ارے سب سے بڑا جاہل وہ تھا جو اپنے آپ کو کہتا تھا انا ربکم اعلی، ہم سے بڑا خدا کوئی نہیں ہے، ہم سے بڑا رب کوئی نہیں ہے۔ اس کو اتنا بھی نہیں معلوم ہے ایک کانچ میں اپنے آپ کو پیک کر لیے ہو تو تمہارے آنے جانے والی ہوائیں کہاں سے جائیں گی، تمہارے سانس لینے والی ہوائیں کہاں سے آنا جانا کریں گی، کدھر سے نکلے گی؟ جب اس کے اندر رہ جائے گی تو موت تو برحق ہے۔ پروردگار نے کہا کہ نہیں، میں اسے دکھاؤں گا کہ موت آتی کیسے ہے، تم بھاگتے رہو، میں موت دینے والا ہوں، میں
ہے، یہ جائے تو کدھر سے جائے؟ موت اس کو آئے گی کیسے؟ اے پروردگار اس کی روح نکالے کیسے؟ جیسے ہی اوپر پروردگار ہوا کہ ملک الموت جا کے اس کی روح کو قبض کرنا ہے، ملک الموت نے حکم پاتے ہی داخل ہو گیا، ہونے کے بعد سے روح کو قبض کر کے لے کر چلا گیا، لے کر جانے کے بعد سے جیسے ہی روح قبض کیا ہے لے کر نکلے ہیں تو لوگ دیکھنے والوں نے دیکھا ہے کہ اس شیشے میں ایک دراڑ پڑ گئی ہے، ایک نشان پڑ گیا ہے، مگر فرعون مرنے والا جو ہے اس کا پتہ تک نہیں چل رہا کہ روح گئی کہاں سے، مگر وہ کانچ پہ نشان پڑنے کی وجہ سے پتہ یہ چلا کہ پروردگار جس طریقے سے چاہے گا اس کی روح کو قبض کر سکتا ہے۔ جب سلیمان نبی کو جس کو حکومت دے رکھی تھی، جس کو حکومت دے رکھی تھی کہ سلیمان تمہیں حکومت چرند پر بھی ہے، پرند پر بھی ہے، جن پر بھی ہے، ان پہ بھی ہے، ہواؤں پر بھی ہے، فضاؤں پر بھی ہے، تمام چیزوں پہ حکومت دینے والا خالق کائنات آواز دیتا ہے، اے ملک الموت ان کی بھی روح قبض کرنا ہے، اے پروردگار تیرا حکم ہے، کہا کہ ہاں جاؤ روح قبض کر کے لے آؤ۔ جب جاتے ہیں سلیمان نبی اپنے چھت پہ کھڑے ہو کر کے معائنہ کر رہے تھے، ملک الموت پہنچتا ہے، پوچھا کون؟ کہا ملک الموت، ملک الموت روح کو قبض کرنے والا۔ کہا کہ تھوڑا سا موقع دے دو حجرے میں چلے جائیں۔ کہا نہیں ہے جاتا، کہا اتنا موقع دے تو یہی لیٹ جائے، کہا نہیں موقع، کہا بیٹھنے کا موقع دو، نہیں موقع ہے، کہا پروردگار کا حکم ہے جس حالت میں ہے روح قبض کر کے لے آؤ، جس حالت میں ہے روح قبض کر کے لے آؤ۔ سلیمان نبی عصا کے سہارے پہ کھڑے تھے، روح قبض ہو گیا، چلے گئے۔ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ ابھی سلیمان نبی زندہ ہے، کیوں؟ اس لیے کہ کھڑے تھے۔ کچھ مہینہ یا سال کے بعد جب اس عصا میں قیمت لگا تب لوگوں کو پتا چلا کہ سلیمان نبی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو انسان اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے کہ ہم کو تو امرت پلا کر کے پروردگار نے بھیجا، ہمیں تو موت ہے نہیں۔ چلیے یہ تو سلیمان نبی تھے جس کے صدقے میں پوری کائنات خلق کی گئی، جب پروردگار نے اسے نہیں بخشا، اس کی بھی روح قبض کرایا، تو انسان موت سے کیوں بھاگتا؟ موت سے کیوں بھاگتا؟ کب تک موت سے بھاگو گے؟ بہتر یہ ہے کہ موت کا سہارا لے کر کے زندگی بسر کرو۔ اب موت کا سہارا لے کر کے زندگی بسر کرنے کا کیا مطلب ہے؟ مولا کائنات کا جملہ ہے کہ اپنے موت کو یاد کرتے رہو، اور جس نے اپنی موت کو یاد کرے گا وہ کبھی بھی گناہوں کے دلدل میں نہیں پڑ سکتا، کبھی بھی گناہوں کے دلدل میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے خیال ہے، دل میں ڈر ہے کہ آج یا اس وقت یا کسی وقت بھی موت کہیں بھی آ جائے گی۔ جب ہم گناہ کریں گے، غلط راستے پہ رہیں گے، تو ہمیں موت سے کوئی توقع نہیں، موت کبھی بھی آ جائے ہم ہما وقت تیار ہیں۔ تو موت کے لیے ہما وقت تیار رہے، جہاں موقع ملے غسل دینے کا، کفن پہنانے کا، حنوط کرنے کا، انسان اس چیز کو دیکھے، اس چیز کو، کام کو انجام دے، تاکہ اسے موت یاد رہے کہ آج یہ انسان جا رہا ہے، کل ہماری بھی باری ہوگی، کل ہم بھی جائیں گے۔ اور ہم جائیں گے تو کس انداز سے جائیں گے، کیسے جائیں گے، کہاں جائیں گے، یہ ہمیں پتہ نہیں ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ دعا کرو کہ پروردگار اگر موت ہمیں دینا ہے، اس لیے کہ موت تو پروردگار برحق ہے، مگر موت دینا یا وطن میں دینا یا ایسی جگہ دینا جہاں قبر تک ہمیں پہنچا دیا جائے، قبر تک بآسانی ہمیں پہنچا دیا جائے۔ اور جیسے جیسے انسان جنازہ لے کر کے بڑھتا ہے
اس طریقے سے جیسے جیسے قدم اٹھاتا ہے مرحوم کے گناہ بھی بخشو، آپ کے بھی ثواب میں جاریہ ہوتا ہے، ثواب بڑھا دیے جاتے ہیں، گناہ مٹائے جاتے ہیں۔ قبر میں جیسے ہی آپ ڈالتے ہیں مرحوم بھی آپ کے لیے اس وقت دعا کرتا ہے، اور جب قبر بند کی جاتی ہے تو خاص طور سے اس چیز کا خیال رکھیں کہ جب مٹی ڈالے تو ہاتھ کے پشت سے مٹی ڈالے، سیدھے ہتھیلی سے نہیں، پشت کے ذریعے سے مٹی ڈالے اور 3 مرتبہ کم از کم مٹی ڈالے، 3 مرتبہ۔ اور جب قبر بند ہو جائے تو قبر پہ انگلیاں رکھ کر کے سورہ انا انزلنا 7 مرتبہ پڑھ۔ خالی انگلی ایسے رکھ نہیں دینا، انگلی کو دبانا ہے، نشان پڑ جائے قبر پہ۔ جیسے جیسے نشان پڑتے ہیں ویسے ویسے گناہ ختم ہوتے جاتے ہیں، ویسے ویسے مرحوم آپ کے لیے دعا کرتے جاتے ہیں۔ اور جب نکلے وہاں سے تو کم از کم ایک سورہ فاتحہ اس کے نام سے پڑھ کر کے نکلے، تبھی تو جا کر کے مرحوم کے کچھ گناہ مٹائے جاتے۔ اب کچھ گناہ جب مغربین کے درمیان نماز وحشت پڑھتے ہیں، نماز وحشت قبر، بہت بھیانک رات ہوتی ہے وہ قبر، وہ رات بہت تاریکی رات ہوتی ہے، اس لیے کہ اپنوں کو چھوڑ کر کے اجالے سے اندھیرے کی طرف۔ نہیں عزیزو، یہ کوئی گارنٹی بھی نہیں دے سکتا کہ قبر میں کس کے اجالا ہوگا کس کے اندھیرا ہوگا۔ یہ فیصلہ صرف اور صرف اعمال کریں گے کہ آپ کے اعمال کیسے ہیں، کس طریقے کے آپ نے اعمال کیے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کے قبر میں کبھی اجالا بھی ہوگا کبھی اندھیرا پن بھی ہوگا۔ تو نماز وحشت ضرور پڑھیں، نماز وحشت نیت ہوگی کہ نماز وحشت پڑھتا ہوں فلاں کی 2 رکعت قربتاً الی اللہ۔ پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد آیت الکرسی، اب بہت پوچھتے ہیں کہ آیت الکرسی یاد نہیں ہے، تو اب یاد نہیں ہے تو اس کے بدلے میں کم از کم ایک مرتبہ سورہ توحید پڑھ لے، توحید یعنی سورہ قل هو اللہ۔ مگر بہتر یہ ہے کہ آیت الکرسی پڑھی جائے، بہتر یہ ہے کہ آیت الکرسی پڑھی جائے، مگر دوسری رکعت میں الحمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ انا انزلنا پڑھا جائے، 10 مرتبہ سورہ انا انزلنا۔ باقی نماز ویسے ہی پڑھی جائے گی جیسے صبح کی پڑھی جاتی ہے، صرف یہ اضافہ ہو جاتا۔ اب یہ نماز وحشت اس لیے کہ اب قبر میں اتار دیا گیا، نماز ادا کر لی گئی، حساب و کتاب ہو رہے تھے۔ اب حساب و کتاب کس طریقے کے حساب و کتاب ہے، کیسے حساب و کتاب ہے؟ کل کی مجلس میں آپ نے سنا نا کہ سوال کیا کرتے ہیں منکر نکیر، اب سوال کرنے کے بعد جواب مرنے والا اپنی کبھی مرضی سے دیتا ہے، اور نہ آتا ہے تو سہارا دینے والا بھی موجود ہوتا ہے جو سہارا دیتا ہے، مگر عذاب قبر سے اپنے آپ کو محفوظ کرے۔ یہ سوچ کر کے زندگی نہ گزارے کہ ہماری عمر 40 سال ہو، 50 سال ہو، 60 سال ہو جائے، 80 سال ہو جائے، تب جا کر کے ہم اپنے اعمال کو سنوارنا شروع کریں گے۔ نہیں عزیزو، عمر کی قید نہیں ہے، جب وقت مل جائے اس وقت اپنی مغفرت کرا، جب وقت مل جائے
اس لیے کہ قبر میں جانے کے بعد پھر وقت نہیں ملے گا. جو حکم پروردگار ہو گیا وہ حکم ماننا ہے ممکن نہیں کو، وہ حکم ماننا ہے عذاب دینے والے کو. اب عذاب دینے والا عذاب شروع کرتا ہے. کون کون سے عذاب انسان کے اوپر ہوں گے اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں، کس طریقے کے عذاب. تو اسی لیے اہل بیت علیہ السلام کا صدقہ ہے اور اہل بیت علیہ السلام کا احسان ہے کہ وہ چیزیں ان لوگوں نے ہم لوگوں کے لیے دے دیا جو عذاب قبر سے ہم اپنے آپ کو محفوظ کر سکتے ہیں. عذاب قبر سے ہم اپنے آپ کو محفوظ کر سکتے ہیں. تو اہل بیت کے بتائے ہوئے راستے پہ تو ہم چل دیں تب تو ہم عذاب قبر سے بچیں گے. اہل بیت نے کہا کہ اللہ کا سجدہ کرو، عذاب قبر سے محفوظ رہو گے. فرش عذاب بچھاؤ، عذاب قبر سے بچو گے. قرآن کی تلاوت کرو، عذاب قبر سے بچو گے. دوسروں کی مدد کرو، عذاب قبر سے بچو گے. غریبوں کی مدد کرو، عذاب قبر. بہت ساری چیزیں ہیں جس پہ ہم کو توجہ دینا، دیکھنا ہے. عذاب قبر سے ہمیں محفوظ اپنے آپ کو کرنا. تو جب اہل بیت کا چاہنے والا اپنے آپ کو عذاب قبر سے محفوظ نہ کر سکے تو پھر دعویٰ کس چیز کا کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں. ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں. کوئی بھی اہل بیت کا چاہنے والا، عذاب قبر تو سب کے ساتھ ہے، ہونا ہے عذاب قبر، مگر ان لوگوں کو اثر کم ہوتا ہے جو صحیح محبت اہل بیت. کم احساس ہوتا ہے جو اہل بیت کے سے محبت کرتے ہیں اور ہم بہت اطمینان سے آواز دے دیتے ہیں. بس ایک دو جملہ اس کے سلسلے مسائل ہم بہت اطمینان سے آواز دے دیتے ہیں کہ غفران رضا کو دن بھر دیکھا گناہ کر رہے ہیں، بہت سارے گناہ دیکھا کرتے ہوئے، اور غفران رضا کی موت ہو گئی 10 محرم کو، 10 محرم. اب غفران رضا پہ تو کوئی عذاب نہیں ہوگا، 10 محرم کو مرے، اب تو عذاب نہیں دیا جائے گا. مولا کائنات کی شہادت کے دن مر گئے ہیں، اب کوئی عذاب نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا بھائی؟ اس دن عذاب نہیں ہوگا، اس دن عذاب نہیں ہوگا. عذاب تو نازل ہوگا. اگر دونوں کو برابر سے پروردگار کام کرے تو پھر عادل کس چیز کا کہلائے گا؟ گناہ کرنے والے کو بھی عذاب نہ دے اور ثواب کرنے والے کو تو خیر عذاب دے، تو دونوں تو پھر برابر ہو گئے. پھر عدالت کیا رہ جائے گی؟ پروردگار نے کہا کہ عدالت کسی کو کہے، عدالت اسی کو کہتے ہیں جو برابر سے حصے کو بانٹ دے. اب برابر سے حصے کو بانٹنا پروردگار کہا کہ تم 10 محرم کو مرے ہو نا، اس دن چھوڑ دیتے ہیں، بخش دیتے ہیں، اس کے بعد تو تمہارے اوپر عذاب ہوگا، فشار قبر بھی ہوگا، لوہے گرم گرم بھی لگائے جائیں گے، بہت سارے عذاب ہے، سانپ و بچھو کے بھی عذاب آپ پر ڈالتے. تو ہم تمام عذاب سے بچے. اگر عذاب سے بچنے کا سب سے بہترین طریقہ کہ کربلا کو یاد رکھیں. ایک شوہر نے اپنے زوجہ کی مجلس رکھا، بیٹے نے ماں کی. بہت سنتے ہیں مسائل. آج ایک بیٹا کے آغوش میں ایک ماں کا چلا، ایک بیٹے کے آغوش میں ایک ماں کا جنازہ. کربلا سے وعدہ کر کے چلی تھی سائے میں نہ بیٹھوں گی. کربلا سے وعدہ کیا تھا، اے میرے باریوں وارث، جب تک زندہ رہوں گی کبھی سائے میں نہ بیٹھوں گی. وہ کوئی اور نہیں
مادر اصغر مادر سکینہ تھی. جب علی اصغر کی قبر میں آئی میرے لال آج سے وہ اپنے باپا کے سینے پہ سوئے گا. جب قید خانے سے اٹھی سکینہ مدینے لے جانا. یہ سکینہ مدینے جا رہی ہوں. جناب ام رباح قبر پہ بیٹھی ہوئی گریہ کر رہی ہے. جناب زینب آتی ہے بھابھی اب آ کر تیار ہے. جناب ام رباح نے بھی جملہ کہا شہزادی مدینے آپ جائیں مدینہ آپ کو مبارک ہو. شہزادی میں کیا کرنے مدینے جاؤں؟ میرے سر کا تاج کربلا میں میرا عروش کا پالا علی اصغر کربلا میں میرے 4 سالہ سکینہ یہ قید خانے تھے. جناب سید سجاد احمد چلے. جناب ام رباح تیار ہوں مدینے پہنچی. جب مدینے پہنچی اس وقت ایک خط سید سجاد نے جناب مختار کے پاس بھیجا تھا. اے مختار اصغر کی ماں ابھی تک سائے میں نہیں گئی تھی. اصغر کی ماں ابھی تک سائے میں نہیں بیٹھی ہے. جیسے ہی خط پہنچا قاتل اصغر پکڑا گیا. جناب مختار نے سر سید سجاد کے قریب بھیجا. سر آیا جناب سید سجاد نے کہا ماں اب چلے. اے ماں اب چلے اس لیے علی اصغر کا قاتل مارا گیا. اصغر کا قاتل مارا گیا. جناب ام رباح نے کہا میرے لال بیٹا ہو کر کے حکم دینا امام ہو کر کے حکم نہ دینا امام ہو کر کے حکم نہ دینا. اے میرے لال میں نے تیرے بابا سے کربلا میں وعدہ کر کے آئی ہوں کہ جب تک زندگی رہے گی تب تک سائے میں نہ بیٹھوں گی تب تک سائے میں نہ بیٹھوں گی. ایک مرتبہ سید سجاد نے دیکھا اب اماں ام رباح اس سائے میں نہیں جاتی. ایک مرتبہ آواز دیا اماں بیٹا ہو کر کے حکم نہیں دے رہا ہوں امام وقت ہو کر کے حکم دے رہا ہوں. اے اماں اس سائے میں چلے. جیسے ہی ام رباح نے یہ سنا کہ امام وقت حکم دے رہا جناب ام رباح نے کربلا کا رخ کیا. اے میرے والیو وارث اے میرے والیو وارث میں آپ سے وعدہ کر کے آئی تھی آپ سے وعدہ کر کے آئی تھی کبھی سائے میں نہ بیٹھوں گی کبھی سائے میں نہ بیٹھوں گی. جناب ام رباح نے کربلا کا رخ کر کے کہا ایک بار پھر آسمان کی جانب سر کو بلند کیا دستے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا. اے پروردگار ایک امام سے وعدہ کر کے آئی تھی ایک امام کا حکم ہے. اے پروردگار میری عزت رکھنا بس اتنا کہنا تھا. جزاکم خیر الجزا. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے یہ سوائے غم سید الشہداء کے. جیسے ہی ام رباح نے آواز کیا اے پروردگار میری عزت رکھنا. تاریخ بتاتی ہے جناب ام رباح نے اپنا داہنا پیر جیسے ہی چوکھٹ کے قریب رکھا دوسرا پیر اٹھانا چاہتے تھے. جناب سید سجاد اپنے ماں کو سہارا دیے ہوئے تھے آگے بڑھ رہے تھے. چوکھٹ کے قریب پہنچی جیسے ہی پیر رکھا دوسرا پیر رکھنے جا رہی تھی. ایک مرتبہ ملک الموت کو حکم ہوا اے ملک الموت ارے ام رباح کے روح کو قبض کرنا. جب جناب ام رباح سید سجاد کے آغوش میں ارے روح جسم سے پرواز کی آواز دیا اے پھپھی اماں اے پھپھی اماں ارے اکثر بھائی اے پھپھی اماں اماں ام رباح اب اس دنیا میں نہیں. اے ام رباح آپ نے وعدہ کیا تھا اپنا وعدہ نبھا.
انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ سب سے بتا